الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے سوال کیا ہے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو سب لوگوں کا خدا کہتا تھا، کہلواتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے رب پر، پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تو اس نے کہا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، تیرا اور تیرے بھائی ہارون کا، حضرت ہارون بھی دعوت میں شریک تھے، تیرا اور تیرے بھائی ہارون کا، تم دونوں کا رب میرے علاوہ ہے کون؟ کس کو تم رب مانتے ہو؟ مجھے تو تم رب مانتے نہیں ہو. فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کو راستہ دکھایا. کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اور ہر چیز کو بنانے کے بعد کیسا ہونا چاہیے اس کا راستہ اسے سجا دیا ہے. جب کسی چیز کو وجود بخشتے ہیں، جب کسی چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے تو ایک تو وجود ہے جس کو تم لائف کہتے ہو، حیات کہتے ہو، پھر اس کے بعد حیات اور لائف کی صفات ہیں، کمالات ہیں. یہ لائف بھی اللہ نے دی، ہر چیز کو لائف اللہ نے دی ہے، اور ہر چیز کو صفات بھی اللہ نے دی ہیں، کمالات بھی اللہ نے دیے ہیں. سورۃ الفرقان میں ہے، سورۃ الفرقان کے بالکل شروع میں دوسری آیت میں ہے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا کہ اس چیز کو ایسا ہونا ہے، اتنے دن تک جینا ہے، اس میں یہ کمالات ہوں گے،
ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے۔ یہ جو ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے میرے بھائیوں، اسی کا نام تقدیر ہے۔ لفظ تقدیر کے معنی ہے اندازہ، پلاننگ۔ جب کوئی شخص کوئی بڑا مکان حویلی بنانا چاہے، کاسل، کوئی شخص بڑا کارخانہ بنانا چاہے، کوئی بڑی مسجد بنانا چاہے، تو پہلے اس کا پلان بنواتا ہے، آرکیٹیکٹ اس کا پلان بنا کر دیتا ہے، پھر اس پلان کا ماڈل بنتا ہے کبھی کبھی، پھر ماڈل سامنے رکھ کر کے انجینئر مزدوروں سے، راج مزدوروں سے وہ تعمیر کرواتا ہے۔ تو ہم دنیا میں کوئی بڑا محل بنانا چاہیں، بڑا کارخانہ بنانا چاہیں، بڑی بلڈنگ بنانا چاہیں، تو ہم اس کا اندازہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں سٹنگ روم ہوگا، یہاں کچن ہوگا، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہاں کوائٹ روم ہوگا۔ تو بیڈ روم، اس بیڈ روم کا کوائٹ روم آیا، نہیں سمجھے تم لوگ؟ اور راج معمار اسی طرح بناتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنی بڑی کائنات، کیا اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کے بنانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟ بغیر پلاننگ کے اتنی بڑی کائنات بنائی، ایسا سمجھنا حماقت ہے، بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن و حدیث نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات ایک پلاننگ کے ماتحت بنائی ہے۔ کیا کیا مخلوق بنانی ہے، ان مخلوقات کو کیا صفات دینی ہے، کیا اس کے کمالات دینے ہیں، کہ ان کے وہ مخلوق کس نوعیت کی ہوگی، کتنا عرصہ جیے گی، کب مرے گی، سب پلاننگ ہے۔ کوئی مخلوق لمبی ہے، کوئی مخلوق پھیلی ہوئی ہے، مینڈک، کچھوا، کوئی مخلوق اونچی جاتی ہے، وہ بھی بے شمار مرتبے ہیں۔ پھر کون سی مخلوق کتنے دن جیے گی، ہر مخلوق کی لائف متعین ہے کہ یہ مخلوق اتنے دن جی کر مر جائے گی۔ سب سے لمبی لائف فرشتوں کی ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے قیامت کو ہی مریں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام دنیا ختم ہوگی تب فرشتے مریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ فرشتوں سے بھی لمبی لائف آسمان و زمین کی ہے۔ فرشتے تو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں، آسمان و زمین تو کب پیدا ہوئے ہیں اللہ جانے، کب پیدا ہوئے ہیں، اور کب تک رہیں گے اللہ جانے کب تک رہیں گے۔ تو ویری لانگ لائف آسمان و زمین کی ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے، جب کسی چیز کے لیے مدت دراز بیان کرنی ہو تو لمبی سے لمبی عمر رکھنے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، استعارہ۔ جنت لمبی عرصے تک رہے گی۔ دیکھو جنت بھی ابتدائی سرے سے حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی۔ جہنم بھی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی، تو اس سرے سے تو حادث نئی پیدا ہوئی، نو پید۔ مگر اب جنت چلے گی بے حساب اور جہنم چلے گی ہمیشہ۔ قرآن کریم میں اس کو سمجھایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جتنی آسمان و زمین کی مدت لمبی ہے اتنی مدت تک جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا
کہ آسمان اور زمین بھی شروع میں نہیں تھے، پھر آسمان و زمین پیدا کیے اللہ نے، پھر کسی دن ختم ہو جائیں گے، تو جنت و جہنم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ بات لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. حالانکہ یہاں صرف بہت لمبا عرصہ تک اس بات کو مضمون کو سمجھانے کے لیے آسمان و زمین کا استعارہ مثال ہے. میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سب سے لمبی لائف آسمان و زمین کی ہے، اس سے کم پہاڑوں کی ہے، اس سے کم فرشتوں کی ہے، اس سے کم جنات کی ہے. جنات کی 2,000 سال کی لائف ہے. جنات تو ہماری طرح ہیں، جیسے ہم نر مذکر مؤنث نر مادہ ہمارے اندر ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اولاد ہوتی ہے نسل بڑھتی ہے، جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے نسل بڑھتی ہے. جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، مگر ان کی لائف بہت لمبی ہے، 2,000 سال کی ہے. انسان کی لائف بھی بہت لمبی تھی. یہ تو حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1,000 سال سے زیادہ تھی. پھر آدم علیہ السلام کے پیچھے جو اولاد آئی، قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، مگر بائبل میں سب کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کے لڑکے پوتے پر پوتے نوح علیہ السلام تک سب کے داداؤں کے نام ہیں، اور ہر دادا کی کتنی عمر ہے وہ سب کی عمریں بھی بائبل میں لکھی ہیں. کسی دادا کی عمر 1,500 سال سے کم نہیں ہے، ہر دادا کی عمر 1,500 سال ہے. خود نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تو تبلیغ کی ہے. پھر قوم کے غرق ہونے کے بعد 150 سال تک حضرت پھر حیات رہے ہیں، اور 40 سال میں نبوت ملتی ہے. تو خود انسان کی بھی لمبی زندگیاں تھی، مگر پھر نوح علیہ السلام کے بعد تیزی کے ساتھ قد گھٹنا شروع ہوا. جیسے قد بھی لمبا تھا 60 ہاتھ کا، تو قد بھی گھٹنا شروع ہوا اور لائف بھی گھٹنی شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو 20 سال تک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پچھلی مرتبہ جو میں آیا تھا اور بعض بچوں کو میں نے اتنا دیکھا تھا، آج وہ بچے بڑے بڑے ہو گئے، اور 20-22 سال پر جا کر بڑھوتری رک جائے گی. بس اب نہیں بڑھے گا، اب تو بڈھا ہو کر کے جھکے گا، بڑھے گا نہیں. اسی طرح سے انسان جب پیدا ہوا تو جیسے پیدا ہو کر کے 20-22 سال تک تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، ایسا ہی انسان کو 60 ہاتھ کا پیدا کیا، اور نوح علیہ السلام تک قد اور عمر دونوں تیزی کے ساتھ گھٹی. پھر قد موجودہ قد پر آ کر ٹھہر گیا، اور موجودہ قد بھی سب جگہ کا یکساں قد نہیں ہے. چائنا میں چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، افغانستان میں چلے جاؤ، انڈیا میں چلے جاؤ، ہر جگہ کا قد مختلف ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کی لائف بھی مدت عمر بھی الگ الگ رکھی ہے. یہ سب تقدیر ہے. پھر مخلوقات میں کہتے ہیں کہ گدھ، اس کو اللہ نے اتنی تیز آنکھیں دی ہیں کہ 1,000 مائل پر اگر مردہ پڑا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے. کہیں بھی مردہ ہے تھوڑی دیر میں گدھ آ جائیں گے. ان کو کس نے اطلاع کی گدھوں کو؟ اس کو آنکھ کو کہتے اتنی تیز بنائی ہے اللہ نے کہ 1,000 مائل تک اگر مردہ ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے. ہم 2 مائل تک نہیں دیکھتے، وہ 1,000 مائل تک دیکھتا ہے. اور کہتے ہیں چونٹی کی سونگھنے کی قوت اتنی تیز بنائی ہے اللہ نے کہ میلوں فاصلے سے سونگھ لیتی ہے. تم یہاں گیر رکھ دو،
ایک 24 گھنٹے ہوتے ہوتے اگر کہیں بھی چونٹیاں نہیں ہوں گے، 24 گھنٹے ہوتے ہوتے چونٹی آ جائیں گی. کیسے آئی؟ انہوں نے خوشبو، گھی کی خوشبو سونگھ لی. اور کمالات بیا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں چکلی، چھوٹا سا پرندہ چکلی، اردو میں اس کو کہتے ہیں بیا. وہ جنگل میں درخت پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے. اس گھونسلے کو جا کر مطالعہ کرو، اس گھونسلے کو ٹہنی سے ہلکا سا ذرا سا باندھتا ہے، مگر کتنے بھی ہواؤں کے جھکڑ آؤ وہ گھونسلہ ٹوٹ نہیں سکتا. پتہ نہیں کس طرح سے باندھتا ہے. پھر وہ گول لٹکاتا ہے، اس کے اندر کچن الگ ہے، اسٹور روم الگ ہے، بیڈ روم الگ ہے، بچوں کا روم الگ ہے، سب اندر روم بنا رکھے ہیں. پھر اس انداز سے بنا ہے کہ کتنی بھی بارش ہو اندر بارش پانی نہیں جائے گا. اور ذرا سا لٹک رہا ہے، نہ اندر پانی جائے، اندر سارے کمرے ہیں، اور ایسا باندھ رکھا ہے کہ چاہے کتنا ہی ہلے ٹوٹے گا کبھی نہیں. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ شہد کے جو چھتے ہوتے ہیں، مکھیاں، تو ان کے یہاں پورا گورنمنٹ کا نظام ہے. رانی ہے، رانی کے ماتحت ملٹری ہے، پولیس ہے، بچے جننے والی مکھیاں الگ ہیں، شہد بنانے والی مکھیاں الگ ہیں، پورا گورنمنٹ کا نظام ہے. اور جب کوئی مکھی چارہ لینے جاتی ہے تو واپس جب آتی ہے تو اس کو سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے. اگر گندی ہو کر آئی ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں. چھتا جہاں ہوگا نیچے کئی مکھیاں مری پڑی ہوں گی، وہ سیکیورٹی والے مار دیتے ہیں، کیونکہ گندی ہو کر آئی ہے. وہ آ کر شہد پر بیٹھے گی تو سارا شہر گندا کرے گی، تو اس کو لامالا اس کو سیکیورٹی میں سے گزرنا ہے. ایسا رس چوس کر آئی جو انسانوں کے لیے مضر ہے تو ابھی سیکیورٹی والے اس مکھی کو مار دیں گے. ایسا رس لائی ہے جس کو وہ مکھیاں سب سمجھتی ہیں، لیکن کبھی غلطی ہوتی ہے تو اگر مضر پھل کا رس لائی تو خود مار ڈالیں گے. مفید پھل رس لائی تو اس کو جانے دیں گے، اب بیٹھ چل شہد نکال. تو پوری گورنمنٹ کا نظام ہے مکھیوں کے پاس میں. کہتے ہیں کہ زمین میں کہاں پانی ہے، کہاں تانبا ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں، یہ تو اب جا کر کے مشینیں ہوئی ہیں. ہدہد کو اللہ نے شروع سے یہ کمال دیا ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے تو ہدہد بتا دیتا تھا کہ اس جگہ پانی ہے اور اتنا گہرائی میں ہے. تو سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے، وہ کنواں کھود کر کے وہاں سے پانی نکال لیتے تھے. اب سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہے، اس کو جنات کو علم نہیں ہے، ہدہد کو علم ہے. وہ بتلا دیتا ہے کہ پانی یہاں اتنا نیچے ہے. یہ ساری باتیں میں بتلا رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں، اور خواہ مخواہ میں یہ تفصیل کر رہا ہوں. اگر ہر آدمی نظر دوڑائے گا تو یہ سب باتیں خود اس کی سمجھ میں آ جائیں گی. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام تقدیر ہے، پلاننگ ہے. اللہ نے کوئی مخلوق بغیر پلاننگ کے نہیں بنائی. پھر ہر مخلوق کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مضر ہے، یہ بھی اللہ نے طے کر دیا ہے، ازل سے طے کر دیا ہے کہ فلاں مخلوق کے لیے یہ چیز مفید ہے، فلاں مخلوق کے لیے یہ چیز مضر ہے. اسی کا نام ہے بھلی بری تقدیر. بھلی بری تقدیر اللہ کے تعلق سے نہیں، مخلوق کے تعلق سے. مخلوق کے لیے کیا چیز بھلی ہے یعنی مفید ہے، اور مخلوق کے لیے کیا چیز بری ہے یعنی مضر ہے. یہ اللہ کے یہاں ازل سے طے ہے. اس تقدیر پر ایمان لانا ہے اور ایمان لا کر زندگی گزارنی ہے. یہ 7 ایمانیات میں سے ایک چیز ہے. اب دوسری بات سمجھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
قریبی تعلق رکھنے والے 2 یا 3 مسئلے آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 مسئلے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، وہ اتنے قریبی ہیں کہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بھلی بری تقدیر، بھلی بری تقدیر اتنی ہی ہے جتنی میں نے سمجھائی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، بھلی بری تقدیر۔ دوسرا مسئلہ ہے شمول علم کا۔ شمول، شامل لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، کمپریہنسو، گھیرے ہوئے، احاطے میں لیے ہوئے، شامل اسی کے معنی میں شمول ہے۔ شامل اسم فاعل ہے، شمول مصدر ہے۔ شمول علم، اللہ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، شمول علم کا مسئلہ، کہ اللہ کا علم ہمارے علم جیسا نہیں۔ ہم بعض باتیں جانتے ہیں، بعض باتیں نہیں جانتے۔ اللہ تعالی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اور جو کائنات اللہ نے بنائی، اس کائنات میں جو چھپی چیزیں ہیں غیب، اور جو ظاہر ہیں شہادت، یہ غیب و شہادت ہمارے تعلق سے ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں، اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، تمہارے لیے جو غیب ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، تمہارے لیے جو شہادہ ہے، نظر آنے والی ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یہ شمول علم اس مسئلے کا نام ہے شمول علم، اور یہ اللہ کب سے جانتے ہیں؟ ازل سے۔ ازل کس کو کہتے ہیں؟ جب مخلوقات نہیں تھی، صرف اللہ تھے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں تھی۔ یہ حدیث میں ہے، کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ ازل ہے۔ اس ازل میں اللہ تعالی اس مخلوقات کو جو اللہ لا یزال میں پیدا کریں گے، لا یزال میں یعنی فیوچر میں جو اللہ پیدا کریں گے، ان مخلوقات کے جملہ احوال کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی ایک مثال سمجھو، آپ چلتے چلتے جا رہے تھے، پھسلن کی جگہ آئی، آپ دھڑام سے گر پڑے۔ چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے ان کے علم میں یہ واقعہ کب آیا؟ جب آپ گر پڑے تب آیا، اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ اب اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ واقعہ ابھی آیا، تو پھر ہم میں اور اللہ میں کیا فرق رہا؟ اگر یہ تصور کریں کہ جب چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے جانا کہ زید پھسل کر گر پڑا، اسی وقت اللہ نے بھی جانا کل زید گر پڑا، تو بندوں کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہوا؟ ایسے اللہ کو ہمارا 2 ہاتھ سے سلام، جس کا علم ہمارے علم جیسا ہے، وہ اللہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کو اس واقعے کا علم ازل سے تھا۔ جب زید پیدا ہی نہیں، انسان بھی پیدا نہیں ہوئی، کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، تب سے ازل سے اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کا علم ہے۔ اس علم کا نام ہے کمپریہنسو نالج، اس علم کا نام ہے شمول علم۔ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ کو ایسا علیم و خبیر ماننا ضروری ہے، اور اگر ایسا علیم و خبیر نہیں مانو گے تو اللہ کا علم ناقص ہوگا۔ جیسے ہمارا علم ناقص ہے، بہت سے بندے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں بھیا مجھے نہیں معلوم، اور وہ مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے کہ مولانا کو نہیں معلوم۔ میں کہہ دیتا ہوں بھئی بڑے مفتی صاحب آئے ہیں، جا ان سے پوچھ، مجھے نہیں معلوم۔
بس اگر اللہ کا علم بھی ایسا ہے تو کون سے بڑے مفتی صاحب سے پوچھو گے؟ اگر اللہ کا علم بھی ایسا ہے تو اللہ کا علم بھی ناقص ہوگا. ہمارا علم تو ناقص ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اگر اللہ کا علم بھی، اللہ بعض باتیں جانتے ہیں، بعض نہیں جانتے. جب باتیں واقع ہوگی تب جانیں گے، تو پھر ہمارے علم میں اللہ کے علم میں کیا فرق ہوا؟ یہ تو ناقص علم ہے. اللہ کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے، اللہ کی ہر صفت کامل ہے. تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو تقدیر کے ساتھ ملاؤ. یہ جو اللہ نے کائنات کی پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ کو بھی اللہ ازل سے جانتے ہیں. جو پلاننگ کی ہے اس پلاننگ کو بھی ازل سے جانتے ہیں. لیکن جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ازل سے جانتے ہیں. ازل میں جیسا جانتے ہیں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. جیسا ہونے والا ہے، ہونے سے پہلے ازل سے اللہ جانتے ہیں کہ ان کا علم کمپریہنسو ہے. لیکن اللہ کے جاننے سے جیسا وہ جانتے ہیں ایسا ہو جانا ضروری نہیں ہے. مثال لو، آگرے میں تاج محل ہے، بن گیا. اب جاؤ دیکھنے کے لیے، گھوم پھر کر کے چاروں طرف تاج محل دیکھ کر کیا ہو؟ ابھی جو تاج محل آپ دیکھ کر آئے تو آپ کے ذہن میں جو تاج محل کا نقشہ آیا، یہ تاج محل کا علم ہے. لیکن اللہ کو تاج محل کا علم ازل سے ہے. جب بنے گا اپنے وقت پر بنے گا، مگر اس کا علم اللہ کو ازل سے ہے. کیونکہ علم، نالج، معلوم جس چیز کا علم ہے اس میں سے منتزع ہوتا ہے، علم نکالا جاتا ہے. میں نے یوں دیکھا، وہ گھڑی، آنکھ نے گھڑی کا فوٹو لیا اور فوٹو لے کر کے دماغ کو سپلائی کیا تو دماغ سمجھ گیا کہ یہ گھڑی ہے. جنگل میں میں جا رہا ہوں، ایک چیز نظر آئی، میں دیکھ تو رہا ہوں، اس کا فوٹو آنکھ نے لے کر عقل کے پاس بھیجا. عقل اس کو نہیں سمجھتی کہ وہ کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تو کہتے معلوم نہیں کیا ہے. اور گھڑی کو میں سمجھ گیا اور اس چیز کو نہیں سمجھا. تو آنکھیں علم نہیں حاصل کرتی. آنکھوں کے پیچھے، آنکھیں تو دوربین ہیں، اس کے پیچھے عقل ہے. عقل تک وہ جو فوٹو پہنچتا ہے، تو یہ جو فوٹو پہنچتا ہے یہ معلوم ہے. سننے کی باتیں، کان کے کیمرے سے آواز کا فوٹو لے کر کان وہ فوٹو عقل کے پاس بھیجتے ہیں. سونگنے کی چیزوں کا فوٹو ناک لے کر کے عقل کے پاس بھیجتا ہے. چکھنے کی چیزوں کا فوٹو زبان لے کر عقل کے پاس بھیجتی ہے. ٹٹولنے کی چیزوں کا فوٹو ہاتھ پیر پورا جسم ٹٹولتا ہے. ہوا لگی، گرم ہے سرد ہے، فوراً پتہ چل جائے گا. یہ کھال نے فوٹو لیا اور عقل کے پاس بھیجا تو عقل جانتی ہے. بس ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ چیزوں کے فوٹو ہماری عقل میں پہنچتے ہیں تب عقل سمجھتی ہے. اللہ اس کے محتاج نہیں. اگر اللہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے معلوم کے مدرک کے پاس حاضر ہونے کے محتاج ہو جائیں تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق رہا ہے؟ ایسے اللہ کو ہمارا دعا سے سلام. ہمیں بھی اسی طرح سے علم حاصل ہوتا ہے کہ ہماری مدرک یعنی عقل کے پاس میں جس چیز کو آنکھ نے دیکھا ہے اس کی تصویر صورت مدرک کے پاس پہنچی، عقل نے جانا، اس سے پہلے نہیں جانا. اگر اللہ بھی اسی طرح جانتے ہیں تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ بس ماننا ہے کہ ہمیں تو تاج محل کا علم اس وقت ہوگا جب ہم جا کر دیکھ آئیں. تاج محل کا وجود نہیں ہوا اس سے پہلے کوئی تاج محل کا علم نہیں جانتا. اور اللہ کو تاج محل کا علم ازل سے ہے. اور مثال لو، آج آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے، ایئرپورٹ پر گیا، بورڈنگ پاس لے کر پلین میں بیٹھا، اڑ کر کے کہیں گیا. 500 سال پہلے کسی نے یہ خواب نہیں دیکھا.
کہ وہ پلین جا رہا یا خود پلین میں سفر کر رہا ہے، یہ خواب 500 سال پہلے کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ کیوں؟ 500 سال پہلے پلین ہی نہیں تھا، اس کی صورت ہی عقل میں نہیں تھی، تو خواب کیسے دیکھے گا؟ خواب تو جو تصورات عقل میں ہوتے ہیں وہی تصورات دیکھتا ہے۔ اتنی مثالیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کا علم کمپریہنسو ہے، شمول علم، اور اللہ کا علم وجود معلوم کا محتاج نہیں ہے، معلومات کے پائے جانے سے پہلے بھی ان کا علم ازل سے ہے، اور علم ہے یعنی معلومات کو جیسا ہونا ہے ایسا اللہ جانتے ہیں۔ اللہ جیسا جانتے ہیں ایسا معلوم کے لیے ایسا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ میں آنکھ بند کر کے دماغ میں ایک محل کاسل بناؤں، دماغ میں کاسل بنائے، آنکھ کھلی تو ایسا کاسل ہو جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ کاسل کھڑا ہے، میں اس کو دیکھ کر دماغ میں دیکھوں کہ جو نقشہ آئے گا وہ جو باہر ہے اس کا نقشہ میرے دماغ میں آیا ہے، لیکن میں دماغ میں سوچ کر جو کاسل بناؤں ویسا ہی کاسل خارج میں ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ قاعدہ یاد رکھو، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم تاج محل ہے، اس تاج محل سے علم نکالا جاتا ہے، کشید کیا جاتا ہے، علم کے تابع معلوم نہیں ہے کہ جیسا ہم تصور کریں ویسا کاسل تیار ہو جائے، ایسا ضروری نہیں۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، وہ مسئلہ ہے عموم قدرت کا مسئلہ۔ اللہ قادر ہیں اور اللہ کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے، عام ہے۔ شمول اور عموم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اللہ کی قدرت بھی کمپریہنسو ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ یہاں تک کہ شے اور اس کی ضد پر، دونوں پر اللہ کو یکساں قدرت ہے۔ زید کو اللہ نے وجود بخشا، یہ جو وجود بخشا ہے یہ ایک زید کا ایک پہلو ہے، اور زید کو وجود نہ بخشنا یہ دوسرا پہلو ہے۔ اللہ دونوں پہلوؤں پر قادر ہے، شے اور اس کی ضد پر دونوں پر قادر ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جسے کووں نے بگاڑا۔ کتنی ہی شاندار داستان کووں کو لے جا کر دے دو کہ بیان کرو تو کوے کہیں گے کائیں 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 کائیں، کیسی بھی شاندار داستان ہو کائیں کائیں میں اڑا دیں گے۔ تو کووں نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ مسئلہ یہی ہے، عموم قدرت۔ اللہ نے یہ قرآن میں خبر دی کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی جو ضد ہے اس پر اللہ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ نے خبر دی کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کی جو ضد ہے اس پر اللہ قادر ہے یا نہیں؟ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے کہا اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو بریلویوں نے کہا دیوبندیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جو امکان کذب کا مسئلہ ہو یہ کھڑا کیا کہ جب اللہ نے اطلاع دی کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس کی ضد ہے نہیں، جنتی جنت میں جائیں گے ہی نہیں، اس پر بھی اللہ قادر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیوبندیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے خبر دی ہے قرآن میں کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ جھوٹی بات ہے، اس کی ضد بھی، اس پر بھی اللہ قادر ہیں۔ اسی کو امکان کذب کا مسئلہ بریلویوں نے کیا، اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خلاف وہ طوفان اٹھایا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ تو کووں نے نام رکھا امکان کذب، کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، پاسبل، یہ تو کووں نے نام رکھا ہے، اس کا صحیح نام ہے عموم قدرت۔ اللہ کی قدرت کمپریہنسو ہے، ہر چیز کو شامل ہے، ایک چیز کو بھی شامل ہے، اس کی ضد کو بھی شامل ہے۔
یہ جو فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین ہیں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں رہیں گے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے الا ما شاء ربک، یہ عموم قدرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جنتی ہمیشہ رہیں گے جنت میں، جہنمی جہنم میں رہیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو دوسرا پہلو ہے ضد، وہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تیرا پروردگار جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ پہلو بھی اس کی قدرت میں ہے۔ غرض یہ بھی ماننا ہے اگر ایک پہلو کسی چیز کا، دو پہلو، ادھر کا پہلو اور ادھر کا پہلو، ان میں سے ایک پہلو اللہ کی قدرت میں نہیں ہے اور دوسرا پہلو قدرت میں ہے، تو اللہ کی قدرت ناقص ہوئی۔ اللہ کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے، ہر صفت کامل ہے۔ اب یہ تین مسئلے الگ الگ ہیں، تقدیر، پلاننگ، شمول علم اور عموم قدرت۔ اب مسئلہ سمجھو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ میں ہر مخلوق کو علم و قدرت دی ہے، ہر مخلوق کو علم بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، مگر پیمانے سے بھر بھر کر دیا ہے، سب کو یکساں علم اور قدرت نہیں دی ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو نالج بھی دی ہے اور قدرت بھی دی ہے۔ قدرت کے لیے پتہ نہیں کیا لفظ انگریزی میں آپ لوگ بولتے ہیں، قدرت بھی دی ہے، کرنے کی قدرت یعنی کرنے کی طاقت۔ ہر مخلوق کو علم بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، لیکن پیمانے سے بھر بھر کر کے دی ہے، اندازے کے ساتھ دی ہے، بے اندازہ نہیں دیا علم، بے اندازہ قدرت نہیں دی۔ جمادات قرآن میں ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ وَمِنْهَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا بعض پتھر اللہ کی خشیت سے اپنی جگہ سے لڑک پڑتے ہیں، اللہ کی خشیت سے ہم ڈر، تو پتھر میں بھی اتنا شعور ہے، ہر پتھر میں نہیں، ہر پتھر میں شعور تو ہے، لیکن بعض پتھر اللہ کے خشیت اور سہم کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ معلوم ہے جمادات کو بھی اللہ نے علم کا ایک حصہ دیا ہے۔ چھوئی موئی ایک پودا ہے، گملے میں آپ نے گھر میں لگا رکھا ہے، اس کے قریب ہاتھ لے جاؤ گے تو ابھی 4-5 انچ کے فاصلے سے آپ کا ہاتھ ہوگا اور وہ پودا ایک دم مرجھا جائے گا۔ کہتے ہیں چھوئی موئی، ہاتھ لگایا اور مری، پودا ہے ایک، ابھی 4 انچ ہاتھ دور ہے اور وہ ایک دم شرما کر مرجھا جائے گا۔ پھر آپ ہاتھ ہٹا لیجئے، 5 منٹ کے بعد میں پھر کھل جائے گا، کھل کر ویسا ہی ہو جائے گا۔ جو شعور ہے، کدو کی بیل ہے، نیچے سے چڑھی، اب جب اس کو پتا چلے گا کہ آگے چھت آ رہی ہے تو 1 فٹ پہلے سے مڑے گی، اور مڑ کر جتنی روک ہے اتنی روک مڑ کر پھر یوں موڑ کر جا کر کے پھر اوپر چڑھے گی۔ کدو کی بیل بو کے دیکھ لو، وہ چڑھتی جا رہی ہے، اس کو پتا چل گیا آگے روک آ رہی ہے تو 1 فٹ پہلے سے یوں مڑ جائے گی، اور کتنی مڑے گی؟ جتنی روک ہے اتنی مڑے گی، پھر اتنی مڑ کر پھر یوں ہو جائے گی اور پھر یوں جا کر اس کے اوپر چڑھ جائے گی۔
یہ مثالیں ہیں اللہ نے ہر مخلوق کو. یہ تو میں نے جمادات اور نباتات کی مثالیں بتلائی. حیوانات، ہر حیوان کو اللہ نے نالج دیا ہے، علم دیا ہے اور قدرت دی ہے. کسی مخلوق کو بے بہرا بے حصہ نہیں رکھا، ہر مخلوق کو اس کے حصے کے لیے. یہ تو قرآن میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا سورہ بنی اسرائیل میں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، مگر تم ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب وہ اللہ کو پہچانتی ہیں. اور اللہ کی معرفت، نالج کے بغیر کیسے حاصل ہوگی؟ اتنے دلائل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ ہر مخلوق کو اللہ نے علم دیا ہے، ارادہ دیا ہے، ایک درجے تک کی قدرت دی ہے. لیکن میں نے کہا بے اندازہ سب مخلوقات کو برابر نہیں دیا، پیمانے سے برابر. یہ کسی مخلوق کو ایک پیمانہ علم دیا، دوسرے کو 2 پیمانے، تیسری مخلوق کو 3 پیمانے، چوتھی کو ان مخلوقات میں ایک مخلوق انسان ہے. جنات کو تو ہم زیر بحث نہیں لاتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کو، جنات کو ہم سمجھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، لہذا ان کو زیر بحث لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسانوں کو اور حیوانات کو لے لو. اللہ نے انسان کو بھی علم دیا ہے، اتنا زیادہ علم دیا ہے کہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے. وہ آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیتا ہے. فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. کائنات کا جتنا علم ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے، فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے امتحان کیا، چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، کیا خاصیتیں ہیں، کیا کام کریں گی. تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے، آپ نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا، ہم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا بتلاؤ، تو آدم علیہ السلام نے فر سب کے نام، چیزیں، خاصیتیں بتا دی. یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا علم اللہ نے فرشتوں سے زیادہ انسان کو دیا ہے. پر جب صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، تو اب آپ علم کے ساتھ ارادے کو بھی سمجھیں. ارادہ بھی اللہ نے ہر مخلوق کو دیا ہے. بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اپنی جگہ سے، یہ ارادہ ہی تو ہو. یہ لوکی کا پودا جو یوں ہو کر یوں جاتا ہے، یہ ارادہ ہی تو کر رہا ہے. لیکن حیوانات کا ارادہ اور انسان کا ارادہ، یہ بھی سب مخلوقات سے حیوانات کا ارادہ زیادہ ہے، حیوانات سے بھی انسان کا ارادہ زیادہ ہے. لیکن کامل ارادہ کسی کے پاس نہیں ہے، کامل اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں. اگر کوئی مخلوق کامل ارادے کے مالک ہو جائے اور کامل اختیار کے مالک ہو جائے تو اس مخلوق میں اور اللہ میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ بھی کامل ارادہ رکھتے ہیں، اللہ بھی کامل اختیار رکھتے ہیں. یہ مخلوق بھی کامل ارادہ رکھتی ہے، کامل اختیار رکھتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہو؟ لہذا کامل علم تو اللہ کا ہے، کامل ارادہ یہ بھی اللہ کا ہے، کامل اختیار یہ بھی اللہ کا ہے.
لیکن مخلوقات کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو کافی مقدار میں دیا ہے، اور سب سے زیادہ علم و ارادہ اور اختیار انسان کو دیا ہے۔ دیکھو ایک مثال میں بیان کرتا ہوں، اس سے فرق کرو۔ کھوٹے سے ایک بھینس کھلی، بدک گئی، بھاگی، ایک بچہ اس کے پیروں میں آ کر کچل گیا، وہ بھاگتی جا رہی ہے، آگے گئے ایک دوسرا بچہ اس کے پیروں میں آ کر کچل گیا، وہ بھاگتی جا رہی ہے، تیسرا بچہ اس کے پیروں میں آ کر کچل گیا، 3 بچے مر گئے اس کے پیروں میں۔ پھر گھیر گھار کے لوگوں نے بھینس کو پکڑا اور باندھا۔ اب تینوں بچوں کے ماں باپ لٹھ لے کر آئے، دے مار شروع کر دی بھینس کو مارنا۔ تو تھوڑی دیر تو لوگ خاموش رہیں گے، پھر لوگ خود کہیں گے بھئی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے، اور کوئی کمپلین نہیں کرے گا، اور کورٹ میں اس کو بھینس کا مسئلہ نہیں لے گا کہ 3 بچے مار دیے، اس کو مار بھی دو، یہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اور جب پہلا بچہ اس کے پیروں میں کچلا تو دوسرا بچہ جب آیا پیروں میں تو اس بھینس کو کوئی احساس نہیں۔ جس بے دردی سے پہلا بچہ کچلا ہے، اسی بے دردی سے دوسرا کچلا، اسی بے دردی سے تیسرا کچلا۔ اب انسان کی مثال لو، اگر انسان کی گاڑی میں بے خبری میں کوئی بچہ آ جائے تو یہ کانٹا زندگی میں اس کے دل سے نہیں نکلے گا کہ الہی ایک معصوم بچہ میری گاڑی کے پہیے میں آ گیا، حالانکہ بے خبری میں آیا تھا۔ اور پھر زندگی بھر اتنا احتیاط کرے گا کہ کوئی دوسرا بچہ آئے گا ہی نہیں، اور اس کے دل پر اتنا اثر بھاری بوجھ پڑے گا کہ الہی مجھ سے کیا ہو گیا، میرے بے خبری میں میرے گاڑی کے پہیے میں بچہ آ گیا۔ اب بھینس کے علم و ارادے میں اور انسان کے علم و ارادے میں کمپیریشن کرو، موازنہ کرو۔ انسان کو جو اللہ نے علم و ارادہ دیا ہے، اس کے جو اثرات دل پر پڑتے ہیں، وہ جانوروں کو بھی علم دیا، ارادہ دیا ہے، مگر وہ اثرات نہیں پڑتے۔ اس لیے اللہ نے پتھروں کو احکام نہیں دیے، اللہ نے درختوں کو احکامات نہیں دیے، احکام تو دیے ہیں مگر ایسے احکام جو ان کو دے دیے ہیں وہ ان کو کرنے ہی ہیں، ان کے نیچر میں ہے ان کو کرنا۔ وہ احکام دیے جائیں جس کو وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے چاہیں تو کریں اور چاہے تو نہ کریں، ایسا علم و ارادہ اختیار نہیں دیے، اور ایسے احکام بھی نہیں دیے۔ جو جس مقصد کے لیے وہ مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ مقصد ان کے نیچر میں بھر دیا، اور وہ مخلوقات اس عمل کو، سورج کو جس مقصد سے پیدا کیا سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند کو جس مقصد سے پیدا کیا چاند اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی کا نام ہے مسخر کرنا۔ چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، کام میں لگا دیا ہے، پہیا ہے، گھما دیا، گھوم رہا ہے، اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں گھوموں یا رکوں، گھما دیا، جب تک اس کے بال بیرنگ میں طاقت ہے گھومتا رہے گا۔ انسان کو ایسا نہیں، انسان کو اس سے زیادہ علم بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے۔ حیوانات کو بھی علم و ارادہ قدرت دی ہے مگر وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر انسان کا جب نمبر آیا تو اللہ نے انسان کو علم بھی، نالج بھی غیر معمولی دی ہے۔ آج تو انسان آسمان اور زمین کی مکنون پوشیدہ صلاحیتوں کی کھوج میں لگا ہوا ہے اور روز ایک نیا علم نکالتا ہے، نالج۔ تو علم بھی بے حد دیا ہے، کسی مخلوق کو اتنا علم نہیں دیا، اور ارادہ بھی اتنا ہی دیا ہے کہ میں ارادہ کروں تو کروں، نہ کروں تو نہ کروں، اور اختیار بھی اتنا دیا ہے۔ لیکن انسان کا علم اللہ کے علم کے نیچے ہے، انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے نیچے ہے، انسان کا اختیار اللہ کے اختیار کے نیچے ہے۔ انسان کی کوئی چیز آزاد نہیں ہے، خود انسان آزاد نہیں ہے تو اس کے صفات اور کمالات کہاں سے آزاد ہوں گے؟
لیکن بہرحال یہ جو پارشیلی علم، ارادہ اور اختیار دیا ہے وہ اتنا زیادہ دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کو احکام دیے، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام کرو گے یہ بدلہ پاؤ گے، اور یہ کام نہیں کرو گے تو یہ ثواب پاؤ گے، اور یہ کام کرو گے تو اتنا گناہ پاؤ گے۔ کیونکہ اب انسان کرنے کے کام یا نہ کرنے کا کام کرے گا یا باز رہے گا تو اپنے اس پارشلی اختیار سے کرے گا، اور وہ پارشلی اختیار بھینس کے اختیار سے بہت زیادہ ہے اور اللہ کے اختیار سے کم ہے، لیکن بھینس کے اختیار سے بہت زیادہ ہے۔ لہذا بھینس کو احکام نہیں دیے، انسان کو احکام دیے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا اللہ نے امانت رسپونسبلٹی، کرنے کی نہ کرنے کی ذمہ داری، یہ کام کرو یہ کرنے کی ذمہ داری، یہ کام مت کرو نہ کرنے کی ذمہ داری، یہ جو ذمہ داری ہے کرنے نہ کرنے کی رسپونسبلٹی ہے، اس رسپونسبلٹی کا اللہ نے موازنہ کیا آسمانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، تو ان میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی کوئی ایبلٹی نہیں پائی اور ذرا بھی نہیں پائی، انکار کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بیضاوی شریف میں یہ مطلب بیان کیا ہے، اور وہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں نقل کیا ہے کہ یہ جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت کو یعنی رسپونسبلٹی کو یعنی تکلیف شرعی کو جو اللہ نے پیش کیا تھا اور ان مخلوقات نے انکار کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوکرے میں گوشت بھر کر کے بھینس کے سامنے لے گئے، بھینس سونگھ کر کے منہ ہٹا لیا، نہیں کھایا، بکری کے سامنے لے گئے، گھوڑے کے سامنے لے گئے، گوشت کا ٹوکرا، اس طرح سے امانت ٹوکرے میں رکھ کر ان مخلوقات کے سامنے نہیں پیش کی۔ یہ تو ایک انداز بیان ہے۔ پھر اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر نہیں سکتی سوائے انسان کے، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا امانت اٹھانے سے، وہ کیسے انکار کریں گے؟ انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق تو انکار کرتی نہیں۔ تو اس لیے مطلب کہ امانت کو ان تین بڑی بڑی مخلوقات، آسمان، زمین، پہاڑ، ان تین بڑی بڑی مخلوقات کے ساتھ کمپیئر کیا، موازنہ کیا کہ اس امانت کو اٹھانے کی ان مخلوقات میں ایبلٹی ہے یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ ایبلٹی نہیں ہے، اور صرف نہیں ہے نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ انکار کرنے کا مطلب یہ کہ قطعاً نہیں ہے۔ پھر اسی ایبلٹی کو انسان کی، اسی رسپونسبلٹی کو انسان کی ایبلٹی کے ساتھ موازنہ کیا تو انسان میں اس کو اٹھانے کی نہ صرف طاقت تھی بلکہ بھرپور طاقت تھی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے آگے بڑھ کر کے اس رسپونسبلٹی کو اٹھا لیا، پروردگار عالم لائیے، یہ رسپونسبلٹی، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، جو آپ کہیں گے کرنے کے کام وہ کروں گا، جو آپ کہیں گے نہ کرنے کے کام اس سے بچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ظالم، بڑا نادان، لے کام تو انسان نے وہ کیا جو آسمان، زمین اور پہاڑ نہیں کر سکے، اور سرٹیفکیٹ ملا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے، اچھا سرٹیفکیٹ ملا۔
کارنامہ تو وہ انجام دیا جو کوئی مخلوق نہیں انجام دے سکے، سرٹیفکیٹ یہ ملا۔ میرے بھائیوں، یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ واقعی بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ یوں سمجھیے یہ دیوار کھڑی ہے، اس کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، تو جاہل کیسے کہو گے؟ اس دیوار کو آپ ظالم کہہ سکتے ہیں؟ یہ کسی کے اوپر گر پڑی تو آپ اس کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب آپ سوچو، انسان بڑا ظالم کا مطلب انسان میں انصاف کرنے کی صلاحیت ہے، اور انصاف کرنے لگے تو بہت بڑا انصاف کرنے والا انسان بن سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا ظالم بن سکتا ہے تو بہت بڑا انصاف کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ انسان جہول بہت بڑا نادان، اس نے یہی کہا کہ انسان اگر علم کی طرف متوجہ ہو جائے تو بہت بڑا عالم بھی بن سکتا ہے۔ خیر، اس آیت میں یہ بتلایا کہ رسپانسبلٹی، امانت، یعنی تکلیف شرعی، یعنی اللہ احکام دیں گے کرنے کے اور نہ کرنے کے، اپنے علم و ارادے سے ان پر عمل کرنا ہے اور نہیں بچنا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ بڑے بڑی مخلوقات نے تو ان میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی، انسان میں صلاحیت تھی، انسان کو یہ احکام دیے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو دوغلے ہیں، دوغلہ یعنی منافق، اور جو مشرک ہیں، ان کو اللہ تعالی دوسری زندگی میں مرنے کے بعد سزا دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے رسپانسبلٹی کو حق ادا نہیں کیا، جو کام کرنے کے تھے نہیں کیے، نہیں کرنے کے تھے وہ کیے، تو امانت جو اٹھائی تو تھی اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان کو سزا ملے گی۔ اور جو مومنین ہیں، مرد اور عورتیں، جنہوں نے اس امانت کا پورا حق ادا کیا، کرنے کے کام کیے، نہ کرنے کے کام نہیں کیے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف مہربانی کی توجہ فرمائیں گے۔ یتوب و تاب یتوب کے معنی متوجہ ہونا، مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔ اور چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی تو اللہ بخش دیں گے، موٹی موٹی کوتاہیاں نہیں بخشتے۔ دیکھو، فرائض اور واجبات چھوڑنا یہ موٹی کوتاہیاں، فرض حکم نہیں ادا کر رہا، واجب حکم نہیں ادا کر رہا، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں وہ نہیں پڑھتا، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اور ظہر کی 4 سنتیں نہیں پڑھی، 2 سنتیں نہیں پڑھی، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ چھوٹی کوتاہی۔ عشاء کے فرض نہیں پڑھتا، بڑی کوتاہی ہے۔ وتر نہیں پڑھتا، بڑی کوتاہی ہے۔ اور سنتیں 2 عشاء کے بعد کی نہیں پڑھتا، یہ چھوٹی کوتاہی ہے۔ تو چھوٹی کوتاہیاں تو اللہ درگزر فرمائیں گے، بڑی کوتاہیوں سے درگزر نہیں فرمائیں گے۔ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ کے ساتھ جو حق مارا ہے اللہ کا وہ حق ادا کرو، اس عمل کی قضا کرو، پھر توبہ کرو۔ صرف زبانی اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یوں توبہ نہیں ہو جاتی۔ جو حق کسی کا حق مارا ہے وہ حق ادا کرو، پھر توبہ کرو، کیوں مارا تم نے حق۔ آپ کسی کی کوئی چیز ضائع کر دیں تو صرف اس آدمی سے معافی مانگنے سے تھوڑے کام چلے گا۔ جو چیز ضائع کی اس کو دو اور پھر معافی مانگو۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ جو عمل ہم نے نہیں کیا اس کی کوئی قضا نہیں، معافی مانگ لو۔ ارے بھائی، جب اللہ کا حق تم نے اپنے پاس رکھا ہے اور فرائض اور واجبات ادا نہیں کیے ہیں تو اللہ کا حق دو، پھر معافی مانگو اللہ سے۔ حق دیے بغیر معافی کیسے مانگو گے؟ یہ مثال ہے۔
آپ نے کسی کا مٹکا توڑ دیا تو آپ مٹکے کے پیسے ضمان دیجئے، مٹکا دے دیجئے، مٹکے کے پیسے دیجئے، پھر اس سے معافی مانگیے۔ لیکن حق دیے بغیر کیسے آپ معافی مانگیں گے؟ اسی طرح سے جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کر لیے، حرام کام ہے، مکروہ تحریمی کام ہے، وہ کیا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور مکروہ نیچے ہے، مکروہ تنزیہ، یہ چھوٹے گناہ ہیں، وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بڑے گناہ چاہے کرنے کی طرف کے ہوں چاہے نہ کرنے کی طرف سے ہوں، یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے، وہ معاف نہیں ہونے کے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ احزاب کے آخر میں ہے، اس میں یہی بات مضمون ہے کہ پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں امانت یعنی مکلف بننے کی ایبلٹی نہیں، اور انسان میں ہے اور وافر مقدار میں ہے۔ اب وہ دوسرا سوال لو میرے بھائیو۔ پہلا سوال تھا کہ تقدیر کیا ہے، وہ میں نے سمجھا دی کہ تقدیر نام ہے پلاننگ کا، اور تقدیر تمام کائنات کے لیے پلاننگ ہے، کوئی مخلوق اللہ نے بغیر پلاننگ کے نہیں بتلائی۔ اور اچھی بری تقدیر کیا ہے، مفید مضر تقدیر کیا ہے، ہر مخلوق کے لیے اللہ کی پلاننگ میں یہ ہے کہ یہ کام مفید ہے، یہ کام مضر ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ تمام مخلوقات کے لیے مفید اور مضر جو پلاننگ ہے وہ ان کے نیچر میں بھر دی گئی ہے۔ اس کے لیے انبیاء مبعوث کیے جائیں اور وحیاں آ جائیں، اور وحیوں کے ذریعے بکریوں کو، بھینسوں کو بتلایا جائے کہ تمہیں یہ گھاس اور پتے کھانے ہیں، یہ نہیں کھانے، ایسا نہیں ہے، ان کے نیچر میں وہ علم بھر دیا۔ اور انسان میں اللہ نے جو روح رکھی ہے وہ دوسرے حیوانات سے برتر ہے، ہائی کلاس ہے۔ انسان میں جو روح ہے وہ دوسرے حیوانات سے ہائی کلاس ہے، برتر ہے۔ اس لیے انسان میں تین چیزیں الگ الگ ہیں: مادیات، ایمانیات اور اعمال۔ مادیات کا علم بھی انسان اپنے ایکسپیرینس، تجربے سے حاصل کرتا ہے، اور تجربے سے اس نے جانا کہ یہ چیز مفید ہے تو فوراً اس کا قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ بڑی قیمت دے دے کر کے، جیسے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک فارمولہ نکلا ہے کہ آرگن اناج کھاؤ، آرگینک کہتے ہیں، آرگینک اناج کھاؤ۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک فارمولہ نکالا۔ یا ہنی میں ایک ملک سے شہد آتا ہے کہ یہ شہد اتنا ہے، ایک شہد $2 کا ملتا ہے، وہ $40 کا ملتا ہے۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری سب باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، اس پہ مہر لگا دی کہ فلاں ملک کا شہر ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو دھوکہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ تو لوگوں کے تجربے میں آیا ہے، جبھی تو لوگ ایک بے وقوف بنتے۔ معلوم ہوا کہ انسان تجربے سے جانتا ہے کہ کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مضر ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں بھیجتے۔ تعبیر نخل کی حدیث مسلم شریف میں ہے، کھجوروں کو گھابا دیا جا رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا فائدہ ہے؟ صحابہ نے گھابا نہیں دیا، پھل چھوٹا چھوٹا آیا، کم آیا۔ حضور نے کہا کیا بات ہے آپ کے کھجوریں چھوٹی چھوٹی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے گھابا نہیں دیا اس لیے۔ حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو۔ معلوم ہے کہ انبیاء دنیا کے معاملات سکھلانے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ حل کیسے چلانا ہے، حل کیسا ہونا چاہیے، ایک بیل سے چلانا ہے یا ایک اونٹ سے چلانا ہے، یہ لوگ خود ہی طے کریں گے، اس کے لیے انبیاء نہیں آتے۔ لیکن عقائد اور اعمال
इनके बारे में भी प्लानिंग है, जैसा मैंने पहले समझाया था कि ये अकीदे जन्नत में ले जाएंगे, ये अकीदे जहन्नम में ले जाएंगे, ये आमाल जन्नत में ले जाएंगे, ये आमाल जहन्नम में ले जाएंगे। इस तकदीर को मानना जरूरी है और उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। फिर आदमी अपने इल्म और इरादे से जो करेगा, ये करेगा या ये करेगा, अल्लाह अज़ल से जानते हैं। इंसान पैदा हुआ उससे पहले अज़ल से अल्लाह जानते हैं कि ज़ैद पैदा होकर अपने इल्म और इरादे से ये करेगा, इसको अल्लाह जानते हैं। अब ज़ैद पैदा हुआ और उसने किया, तो जो कुछ किया होगा फ्यूचर में होगा, उसे अल्लाह अज़ल से जानते हैं। अल्लाह के जानने से वैसा हो जाना जरूरी नहीं है। यूं समझो, एक मिसाल लो, तुम थक गए। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए जाते थे, और देहात में एक चौधरी है, अली बेबी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मालदार है, चौधरी है, जमींदार है, तो गवर्नमेंट उसे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाती थी। और वो हफ्ते में इतवार के दिन कोर्ट करता था और अपने गांव के झगड़े खुद ही निपटाता था, गोया वो हुकूमत का ही फैसला है। तो एक चौधरी साहब को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया, उन्होंने एक पेशकार रख दिया। वो हफ्ते भर लोगों की दरखास्त लेता रहता था, और इतवार के दिन चौधरी साहब कोर्ट करते थे, तो टेबल पर वो सारी दरखास्तें पेशकार रख देता था। तो वो मजिस्ट्रेट साहब आकर बैठते थे, एक दरखास्त उठाकर कहते थे मंजूर, नामंजूर, मंजूर, नामंजूर। मंजूर लफ्ज भी सही नहीं बोल सकते थे, इतनी तो सलाहियत थी, इतना इल्म था उनके पास। सारा फाइल आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, ये मंजूर हो गई, ये नामंजूर हो गई। तो अल्लाह ने कोई ऐसे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थोड़ी कि जन्नत में, जहन्नम में, जन्नत में, जहन्नम में, ऐसे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के फैसले नहीं हैं। बल्कि जो फैसले जन्नत में कौन जाएगा, अपने इल्म और इरादे और अपने अमल से जो जन्नत में जाने वाला है, उसको अज़ल से जानते हैं अल्लाह। और न सिर्फ जानते हैं, लोहे महफूज में सब लिख भी रखा है, लेकिन जो होना है वो जानते हैं। अपने इल्म और इरादा और अपने बुरे अमल से जहन्नम में कौन जाएगा, इसको अल्लाह अज़ल से जानते हैं। मगर अल्लाह के जानने से वैसा हो जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह जानते, जैसा होना है ऐसा जानते हैं, जानते हैं ऐसा होना जरूरी नहीं है। कायदा मैंने बतलाया कि इल्म मालूम में से निकाला जाता है, इल्म में से मालूम पैदा नहीं होता है। आप ताजमहल का इल्म ताजमहल में से निकालेंगे, आप अपने दिमाग में ताजमहल बना लें तो वैसा आगरे में ताजमहल हो जाना जरूरी नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि चूंकि अल्लाह जानते हैं तो अल्लाह के जाने के खिलाफ नहीं हो सकता। अरे नहीं, गलत ताबीर है। जैसा होना है वैसा ही अल्लाह जानते हैं, अगर उसके खिलाफ जाने तो अल्लाह का इल्म गलत हो जाएगा। अब वो दूसरा सवाल लो कि दुनिया में दंगा फसाद हर जगह हो रहा है, जानवर तो नहीं लड़ते हैं प्लानिंग से, कभी कभी तो जानवर भी लड़ते हैं। गांव में एक झोटा है, दूसरा झोटा आ गया तो दोनों की ठनती है, दोनों झोटे लड़ते हैं, लेकिन ये कोई प्लानिंग से नहीं लड़े। और ये जो इंसान जो लड़ते हैं तो पूरी प्लानिंग से लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? जानवर जैसा ऐसे इंसान आपस में दंगा फसाद सारी दुनिया में सब क्यों हो रहा? जवाब, इसलिए हो रहा कि इंसान इंसान है, भैंसें नहीं है। इंसान इंसान है, भैंसें बकरियां चूहे लोमड़ियां नहीं है। उनका इल्म व इरादा और इनका इल्म व इरादा आगे है। दूसरी बात, भैंसों बकरियों लोमड़ियों के लिए जन्नत और जहन्नम नहीं है, और अल्लाह ने
ان انسانوں کے لیے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور جنت اور جہنم میں جانے کے لیے جتنی شرط ہے ایسا نالج بھی دیا ہے، ایسا ارادہ بھی دیا ہے، ایسا اختیار بھی دیا ہے، اور جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی اختیار دیا ہے، مگر پارشیلی دیا ہے، کمپلیٹلی نہیں دیا۔ علم بھی اللہ نے انسان کو غیر معمولی دیا ہے، لیکن پارشیلی دیا ہے، کمپلیٹلی علم نہیں دیا ہے۔ ہر چیز انسان کو وافر مقدار میں دی ہے، کامل مقدار میں نہیں دی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی صفت آخری درجے کی انسانوں کو دے دی جائے تو پھر انسان میں اور اللہ میں کیا فرق ہوگا؟ لہذا کوئی صفت انسان کے آخری درجے کی نہیں ہو سکتی، ہاں پارشیلی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو انسان کو صفت دی جا سکتی ہے اتنی صفت اللہ نے دی ہے، اور جزا و سزا کے لیے کامل اختیار ضروری نہیں ہے، جزوی اختیار کافی ہے۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، دوسری مخلوقات جانوروں میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ جواب یہ ہے کہ انسان انسان ہے، ان کے لیے جو تقدیر الہی ہے، ان کو جو اللہ نے ایبیلٹی اور صلاحیت اور نالج دیا ہے وہ دوسری مخلوقات سے زیادہ ہے، اور دوسری مخلوقات کے لیے جنت و جہنم نہیں بنائے، ان کو مکلف نہیں کیا، اور انسان کو مکلف کیا ہے اور جنت و جہنم بنایا ہے۔ تو وہ اپنے اختیار سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، تبھی تو کوئی جنت میں جائے گا اور جنت بھریں گے، اور کوئی جہنم میں جائے گا اور جہنم بھری جائے گی۔ اگر انسان جانوروں کی طرح ہوتے تو ان میں کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ لڑائی تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے مگر پلاننگ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک وقتی جذبے سے۔ ایک مردار کتے کھا رہے ہیں، وہ کتے کھاتے کھاتے بھی لڑتے ہیں کبھی آپس میں، مردار کھاتے کھاتے بھی کتے لڑتے ہیں، لیکن وہ کوئی پلاننگ کے ماتحت نہیں لگتے۔ اور انسان تو ایک لمبی پلاننگ کے ماتحت لڑتا ہے، اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو 100 200 500 سال تک جاتی ہیں۔ بیت المقدس پر لڑائی بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے، پلاننگ کے تحت میں آئی۔ 700 سال مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں صلیبی جنگیں ہوئی ہیں بیت المقدس کے لیے۔ عیسائی کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ان مسلمانوں سے تو لوہا نہیں لے سکتے، تو انہوں نے جوئش کو آگے کیا کہ قربانی کا بکرا انہیں بناؤ اور پیچھے رہ کر کے تیر چلاؤ۔ اب اس انداز پر چل رہی جنگ، محاذ پر جوئش کو کھڑا کیا ہے، پیچھے سے عیسائی تیر چلا رہے ہیں، سامنے مسلمان ہیں۔ ایک پلاننگ ہے، تو انسان تو پلاننگ کے ماتحت لڑتا ہے، دوسرے حیوانات اس طرح نہیں لڑتے۔ اور انسان اپنے علم، اپنے ارادہ، اپنے اختیار سے جو کچھ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ صرف یہ نہیں جانتے کہ زید جنت میں اور بکر جہنم میں، نہیں، اتنا ہی نہیں، زید یہ کام کرنے کی وجہ سے جنت میں ہے، اور بکر یہ کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں۔ جو جنت میں جائے گا وہ اپنے عمل سے جائے گا، اپنے ایمان و عمل سے جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی اپنے عمل سے جائے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، مگر اللہ کے جاننے سے ویسا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا ہونا ہے ویسا اللہ جانتے ہیں، ورنہ اللہ کا علم غلط ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جیسا جانتے ہیں ایسا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ علم میں سے معلوم نہیں منتزع ہوتا، معلوم میں سے علم منتزع ہوتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب تھا۔ 2 سوال تھے، تقدیر اور انسان کیوں لڑتے ہیں، دنگا فساد انسانوں میں کیوں ہو رہا ہے۔ یہ 2 سوال الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی تھے۔ اللہ کی پلاننگ میں یہ ہے کہ انسان ایسا علم، ارادہ، اختیار رکھنے والی مخلوق ہے، اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے تو اپنے علم و ارادے اور اختیار سے لڑے گی، اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی۔ اچھے کام کرنے